الرحمن الرحیم۔ دوستو، مقدمۃ العلم یا مقدمۃ العلم بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ نے اساتذہ کرام سے سنا ہوگا کہ کسی بھی فن کے شروع کرنے سے پہلے عام طور سے وہ 8 چیزیں بیان کرتے ہیں جن کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے، اور مقدمۃ العلم میں یہ 8 چیزیں بیان کرنا، یہ 8 چیزوں کا بیان ہی مقدمۃ العلم ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کوئی تعداد اور ترتیب کے بیان کے بغیر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ انہی میں سے ایک چیز ہے آج جس کو کہتے ہیں نسبت علم یا نسبت فن۔ یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر اس لیے استعمال کیا کہ کتابوں میں آپ یہی لکھا ہوا دیکھیں گے نسبت، اور پوری بات ہوگی نسبت علم، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس علم کی نسبت، اور نسبت کی وضاحت کر لیجئے گا قسم، اور نسبت کی وضاحت کر لیجئے گا جنس۔ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ علم کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے، یا یوں کہو علم کی اجناس میں سے کون سی جنس ہے، یہ اس کو کہتے ہیں نسبت۔ نسبت کا اس کا سلسلے نسب کیا ہے، کہاں سے نکلا یہ علم کیا ہے، یہ ہے۔ تو دیکھو، تقسیم بہت اعتبار سے کی گئی ہے، کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ جو تقسیم مشہور ہے وہ یہ ہے کہ علوم کی 2 قسمیں ہیں، علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ۔ علوم عقلیہ جیسا کہ حکمت یعنی فلسفہ، علم جفر، علم رمل، یہ علوم عقلیہ ہیں۔ اسی طریقے سے منطق، یہ بھی علوم عقلیہ میں سے ہے یہ۔ اور پھر ہے علوم نقلیہ، اور علوم نقلیہ تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام، اسی طریقے سے علم اصول حدیث، علم اصول تفسیر، علم اصول الفقہ، یہ علوم نقلیہ ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نحو، صرف، معانی، بیان، یہ سب علوم نقلیہ ہیں۔ پھر علوم عقلیہ ہوں یا علوم نقلیہ ہوں، ان کی 2 قسم ہیں، علوم عالیہ یا اور علوم عالیہ، ایک عین سے اور ایک حمزہ سے، علوم عالیہ اور علوم عالیہ۔ ان کو ایسے بھی تعبیر کرتے ہیں علوم مقصودہ اور علوم غیر مقصودہ۔ یہ وہ علم جو اپنی ذات میں مقصود ہے، وہ علم جو اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے بلکہ وہ کسی دوسرے علم کو حاصل کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے، یہ ہے علوم عقلیہ میں۔ منطق یہ علوم عالیہ میں سے ہے، اور فلسفہ، جفر، رمل یہ علوم عالیہ یعنی علوم مقصودہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے علوم نقلیہ میں علم العقائد، جس کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے، اور علم التفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ، اور یہ علوم عالیہ میں سے ہیں، علوم مقصودہ میں سے ہیں۔ ایسے ہی جو ان کے اصول ہیں وہ بھی علوم عالیہ میں سے ہیں اور علوم مقصودہ میں سے ہیں۔ اور نحو، صرف، معانی، بلاغت، بیان وغیرہ، یہ ادب، یہ علوم
عالیہ میں سے ہیں، علوم عالیہ میں سے. یہ اپنی ذات میں مقصود نہیں بلکہ یہ ذریعہ اور آلہ ہے. چلو میں پہلے تو بات پوری کر دوں پھر کچھ عرض کروں گا. یہ ہے اب ہم یہ طے کریں کہ علم الحدیث کون سے علوم میں سے ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ علوم نقلیہ میں سے ہے اور علوم مقصودہ اور علوم عالیہ میں سے ہے. علوم عالیہ میں سے ہے. اچھا پھر یہیں ایک دوسری بات شروع ہوتی ہے. ایک ہے علوم اصلیہ اور دوسرے ہیں علوم فرعیہ. فرعیہ تو یہ تفسیر حدیث یہ علوم اصلیہ میں سے ہیں. عقائد علوم اصلیہ میں سے ہیں، علم العقائد. اور علم الفقہ یہ علوم فرعیہ میں سے ہے. یہ اسی طریقے. اچھا اب یہی ایک بات عرض کر دوں میں دوسری. آلہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی مقصود کا ذریعہ ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں کہو آلہ مطلوب نہیں ہوتا بلکہ وہ مقصود کی وجہ سے مطلوب ہوتا ہے. اگر مقصود کسی دوسرے سے حاصل ہو جاوے تو درست ہے اور مقصود کسی تیسرے سے حاصل ہو جاوے تو بھی درست ہے. آپ کا مقصد شاملی جانا ہے، شاملی جانا ہی تو مقصد ہے. آپ ٹرک میں بیٹھ کے چلے جاویں جب پہنچ گئے، بس میں بیٹھ کے چلے گئے جب پہنچ گئے، اور کسی کی کار مل گئی تو اس میں بیٹھ کے پہنچ گئے، موٹر سائیکل پہ لٹک کے پہنچ گئے. تو یہ سب آلے ہیں، اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے. یہ بات میں نے خاص طور سے اس لیے کہی تاکہ آپ کو میں ایک علم پہنچا سکوں. جی ہاں، مثال کے طور پر بہت لوگ منطق کی برائی کرتے ہیں. منطق کے ساتھ چلو پہلے منطق ہی کو لے لیں، منطق کی برائی کرتے ہیں. اور ہمارے اکابر اور اسلاف جن میں سے ہم حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کوششوں سے تعلم قائم ہوا اور وہاں کا پورا نظام وہ انہی کے ذہن کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. یہ ہے تو اس نصاب میں منطق کی کتابوں کے اور فلسفے کی کتابوں کے شامل ہونے پر اعتراض کرتے ہیں. بعض لوگ تو مذاق ہی اڑاتے ہیں. جس میں تم نے سلمان ندوی کا نام سنا ہوگا، وہ تو مذاق ہی اڑاتا ہے. ہاں، اور خود ہمارے ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء اس پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اساتذہ کرام اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی سفارش کرتے ہیں، بلکہ وکالت کرتے ہیں کہ یہ علوم منطق فلسفہ وغیرہ اس سے نکال دیے جائیں. اور بے تکلف کہہ دوں کہ جب کتبی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو دے کے مارے، شرح تہذیب ان کی سمجھ میں نہیں آتی اسے دے کے مارے، اور آگے تک چلے جاؤ. اور پھر ایسا کچھ سلسلہ شروع ہوا کہ ان کتابوں کا جو اخراج شروع ہوا بس سلسلہ چل ہی رہا ہے. ہم تو کبھی صدرہ، شمس بازغہ اور کن کن کتابوں کا نام سنا کرتے تھے، آج ان کا کہیں ذکر و تذکرہ بھی نہیں ہے. ہاں، خود ہم نے سلم العلوم کی شرح ملا حسن پڑھی ہے، لیکن اب شاید اس کا مظاہر العلوم دارالعلوم میں تو کوئی ذکر ہے بھی نہیں. ہم نے ملا حسن پڑھی ہے. یہ تو بہرحال اخراج جاری ہے. اب یہ پتہ نہیں انتہا کہاں جا کر ہوگی. یہ تو دوستو، منطق ہو یا فلسفہ اور حکمت ہو، یہ ہمارے لیے مقصود نہیں ہے. یعنی جس فن جو ہمارا فن ہے، جو ہمارا مشغلہ ہے، میں دوسری بات بتاؤں، یہ وہ مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے مقصود کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم ان کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں.
اب آپ کہیں گے کہ مقصود کا ذریعہ کیا ہے، مقصود کا ذریعہ کیسے ہیں یہ؟ تو میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، باتیں لمبی چھڑ جاوے گی لیکن پھر بھی اسے میں لپیٹ دوں گا جہاں تک میں سمجھوں گا کہ بات پوری ہو گئی۔ اب تو سب لوگ موبائل میں مشغول ہیں، لیکن پہلے جب فرصت کے اوقات ہوا کرتے تھے تو کہیں تو کہانیاں سنایا کرتے تھے اور کہیں پہیلیاں بوجھتے تھے، پہیلیاں بوجھتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، انہیں معلوم ہے۔ جی ہاں، میں بالکل ایک سادی سی بات آپ کو بتاتا ہوں جو شاید آپ نے بھی سنی ہو، ایک ڈبیا ڈب ڈب کرتی جا دنیا میں خبر کرتی جا۔ بتاؤ کیا مطلب؟ یہ ہے وہ پہیلیاں، اور بہت ساری بے شمار ہیں۔ چونکہ میں کبھی ایسی مجالس کا حصہ نہیں ہوا اس لیے مجھے زیادہ یاد نہیں ہے۔ ہاں، علمی پہیلیاں بھی ہیں، علمی چیستان بھی ہیں۔ بس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواہ وہ علمی پہیلیاں اور علمی چیستان ہو یا عوامی پہیلیاں اور عوامی چیستان ہو، وہ کیوں بوجھی جاتی ہیں؟ بوجھنے کے معنی پوچھنے کے نہیں ہیں، بوجھنے کے معنی ہے سمجھنے کے، ان کا حل کرنے کے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک پہیلی بتائی، اس کو بوجھو یعنی اس کو سمجھو، سا کیا مطلب ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خط ہے، تو یہ بوجھنا سمجھنا ہے۔ تو یہ پہیلیاں چیستان چاہے وہ علمی ہو یا عوامی ہو کیوں بوجھی جاتی ہیں، کیوں سمجھی جاتی ہیں؟ بتاؤ، سوچ کے بتاؤ آپ۔ صرف اس لیے کہ ذہن تیز ہو جاوے، غور و فکر کی عادت ہو جاوے، غور و فکر کی عادت ہو جاوے۔ تو منطق اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں غور و فکر کی عادت ہو جاتی ہے۔ بھاری باتیں جن کا تعلق محض عقل سے ہی ہے، سننے سے نہیں ہے بلکہ عقل سے ہی سمجھنی ہے، تو ان سے سمجھ کی مشق ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک خاص بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ علم الاستدلال بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اور بیٹھا ہوں دعویٰ کرتا ہوں آپ سے، آپ کے سامنے، کہ علم منطق کے بغیر کوئی دلیل بنا کر دکھاوے، وہ الگ بات ہے کہ بھئی فطری طور پر اس کو منطق حاصل ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن منطق کے استعمال کے بغیر دلیل نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ نماز میں نیت کیوں فرض ہے؟ آپ یوں کہیں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک پڑھ دیں تو دلیل ادھوری ہے۔ بتاؤ اس دلیل کو پوری کرو۔ دلیل ادھوری ہے، دلیل مکمل نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ انما الاعمال بالنیات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مقدمہ ہوا، اب آگے چلو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاتباع ہے، لہذا انما الاعمال بالنیات واجب الاتباع ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نقلی دلیل لے لیجئے گا آپ، جب تک اس میں عقل کا دخل نہیں ہوگا نا وہ دلیل نہیں بنے گی، وہ دلیل نہیں بنے گی۔ ہم لوگ چونکہ پہلے سے وہ مقدمات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس واسطے ہر جگہ تمام صغرا کبرا ذکر نہیں کیے جاتے، اور ہر جگہ نتیجہ نکال کر نہیں دیا جاتا ہاتھ میں، بلکہ نتیجہ خود نکال لیتا ہے آدمی کے ذہن۔ تو منطق کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر علم میں کوئی اعتبار نہیں۔ جس شخص پر علم منطق نہیں آتا اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی تمام باتیں بالکل سطحی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے امام غزالی الرحمہ کا مقولہ سنا ہوگا، من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم۔ تو یہ چیز ہے۔
اب میں نے یہ بات آپ کو اس لیے سمجھائی ہے، اگر کوئی شخص فطری اور طبعی طور پر اتنا ذہین اور اتنا عقیل اور اتنا فہیم ہو کہ منطق کے اصول جو ہیں، استدلال کے جو اصول ہیں وہ اس کو خوب معلوم ہو، تو اسے منطق پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسے منطق پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھائی منطق جس نے ایجاد کیا وہ بھی تو انسان ہی تھا، اس نے بھی تو اپنی عقل سے کیا، تو کوئی دوسرا انسان بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ایک دوسری بات بتا دوں آپ کو جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جب آپ نے علم ادب پڑھا ہوگا تو اس کی دو قسمیں پڑھی ہوں گی، ایک علوم ادب وہبی اور ایک کسبی۔ کسبی کا مطلب تو یہ سنا ہوگا کہ کوئی شخص شعراء کا کلام پڑھے، ادبا کا کلام پڑھے اور ان کے اصول جانے، تو ان کے اصول جان کر اسی کے مطابق کلام کریں، تو یہ کسبی ہے۔ اور بعض لوگ فطری طور پر ہی شاعر ہوتے ہیں، انہیں قافیہ بنانے کی، وزن شعر بحر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے زبان سے نکلتا ہی ہے موزون کلام، مقفع کلام۔ یہ تو وہ شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، اور یہ ادب ان کو من جانب اللہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں آپ نے ادب میں ضرور پڑھی ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے منطق بھی وہابی بھی ہو سکتا ہے اور کسبی بھی ہو سکتا ہے، اور جس کو وہابی ہو جاوے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جس کو وہابی عطا نہ ہو تو اس کو تو کسب کی ضرورت پیش آئے گی۔ بہرحال اس پہ میں تھوڑی سی بات آپ کو اور کر دوں چونکہ اس کی ضرورت ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ مقدس پر بحث فرماتے تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کے پورے وکیل تھے کہ یہ علوم منطق اور علوم فلسفہ پڑھائے جاؤں، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بالکل مخالف تھے۔ بلکہ امام حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ خواب بھی اسی طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پاخانہ یا خنزیر وغیرہ دارالعلوم سے باہر نکال رہے ہیں، اس طرح کا کچھ خواب ہے۔ تو اس کی تعبیر یہی لی گئی تھی کہ آپ نہیں چاہتے کہ دارالعلوم میں منطق اور فلسفہ کی تعلیم ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا فہم اور فقاہت عطا فرمائی تھی۔ فقہ سے مراد میری وہ علم نہیں ہے، فقاہت سے مراد میری وہ نہیں ہے، بلکہ فقہ کے لغوی معنی ہے باریک فہم، دور رس فہم۔ یہ تو بات دراصل یہ تھی کہ جب ان فنون میں مبالغہ کرنے لگتے ہیں لوگ اور حد سے آگے بڑھنے لگتے ہیں، گویا کہ آلے کو مقصود بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ برائی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے واقعات ماضی تک کے سناتا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ بڑے حامی تھے ان کے، چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا کرتے تھے تو انہیں حضرت سے مشورہ کیا تھا کہ یہ علوم پڑھوں نہ پڑھوں، یہ کتابیں پڑھوں نہ پڑھوں۔ آپ یہ سمجھیے گا کہ دارالعلوم ہو یا مظاہر العلوم ہو، پہلے پڑھنا سب کتابوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا تھا، اور نہ یوں سال وار ترتیب وار تھے، بلکہ چاہے اس میں داخلہ لے لو، اس میں داخلہ لو، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ چھوڑ دو، وہ پڑھ لو، اس طریقے سے جو پڑھتا تھا وہ اس کی سند میں لکھ دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ ہے، خیر بات ختم ہوگی اب اور میں تو اس معاملے میں بہت زیادہ شدت محسوس کرتا ہوں، بہت شدت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ علماء جو اپنے آپ کو محدث کہیں یا اپنے آپ کو مفتی کہیں، وہ اگر منطق اور علوم عقلیہ سے مناسبت نہیں رکھتے تو وہ معنی اور مطلب سمجھتے ہی نہیں احادیث کے۔
اس کی بہت جگہ ضرورت پیش آتی ہے، فقہ میں تو بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اس کی۔ بہرحال یہ علوم عالیہ ہیں، بنیاد میں وقت نہیں ہے۔ ایک تشریح تو میں نے اس کی کی، اور ایک بات اور سن لو آپ، اگر قرآن پاک پر، حدیث پاک پر، کسی بھی عقیدے پر کوئی اعتراض کرتا ہے، ہمارے دین پر کوئی اعتراض کرتا ہے، تو جواب تو دینا پڑے گا کہ نہیں؟ تو جو نقلیات سے اعتراض کرے گا اسی کا جواب دو گے آپ، یا جو عقلیات سے اعتراض کرے گا اس کا بھی جواب دو گے؟ جو عقلیات سے اعتراض کرے گا جواب تو اس کا بھی دینا ہے، جو سائنس سے اعتراض کرے تو جواب تو اس کا بھی دینا ہے، فلسفے سے جو اعتراض کرے تو جواب تو اس کا بھی دینا ہے، نہیں تو یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو ہمارے اکابر نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں منطق، فلسفہ وغیرہ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے سبب سے یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور اس کے واسطے سے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو اس ضرورت کے تحت انہوں نے اس کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا، اور ان کو انہی کی زبان میں اور انہی کے اصول میں جواب دیا۔ یہ اس ضرورت کے پڑھا۔ اب اس کے بعد دوسرے حضرات یوں کہتے ہیں کہ آج کا سائنس پڑھنا چاہیے، اس سے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھو علوم عقلیہ ہمیشہ سے ایک ہے، نام کچھ بھی رکھ لیا جائے ان کا۔ بس اتنا میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ پڑھیے منطق اور فلسفے کی کتابیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، اور ان کو پڑھائیے، بس انگریزی زبان سیکھ لیجئے۔ اگر آپ انگریزی زبان سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو یہی منطق اور یہی فلسفہ آج کے سارے جواب دے دے گا، آج کے سارے جواب دے دے گا، یہی منطق اور یہی فلسفہ انشاءاللہ العزیز۔ خیر چلو بات لوں گی۔ ایک دوسری بات اب اور سنو، وہ بھی سننی ضروری ہے آپ کے واسطے۔ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو نحو صرف پڑھا نہیں تھا، وہاں تو معانی و بلاغت پڑھا نہیں تھا، وہاں تو گھنٹہ نہیں بجتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ کون اعتراض کرتا ہے، کون اس طرح کی واحد بات کہتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، اور پتہ ہو تو ٹھیک، نہ پتہ ہو تو جواب سن لو، کوئی اعتراض کرے گا تو جواب دے دیو۔ تو دیکھو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس زمانے کی پیداوار تھے اور اس زمانے کی ہستیاں تھے جس زمانے میں ادب اپنے عروج پر تھا۔ تو ان کو نہ نحو پڑھنے کی ضرورت تھی، نہ صرف کی ضرورت تھی، بلکہ نہ معانی اور بدیع اور بیان کی ضرورت تھی، نہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود فطری طور پر ان علوم سے واقف تھے، اور وہ کلام کے حسن و خوبی کو خوب سمجھتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ نحو کا جو مطلب ہے، نحو کا جو مقصد ہے وہ بلا نحو کے پڑھے ان کو حاصل تھا، صرف کا جو مقصد ہے وہ بغیر صرف پڑھے ان کو حاصل تھا، اس لیے نہیں پڑھا انہوں نے۔ فرض کرو اگر ان کو حاصل نہ ہوتا تو پہلے حاصل کرتے اس کو۔ نحو کا موجد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ضرورت محسوس کی ہوگی جب یہ تو یہ ہے۔ اور دیکھو تو ہم ان کو آلے اور ذریعے کے طور پر پڑھتے ہیں، آلے اور ذریعے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ ان کے بغیر قرآن و حدیث کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے خاص طور سے عجمیوں کے لیے، بلکہ عربوں کے واسطے بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں میں بھی نحو صرف پڑھایا جاتا ہے، معنی بلاغت پڑھایا جاتا ہے، وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف دینی لوگ، مذہبی لوگ ہی پڑھاتے ہیں اس کو۔ تو یہ اعلیٰ ذریعہ ہے، اس کے بغیر حدیث میں اور تفسیر میں اور قرآن اور حدیث سے سمجھنے میں، بلکہ فقہی کتابیں جو ہماری تمام کتابیں اصولی طور پر عربی میں ہیں ان کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھیے گا آپ، وضو پر نماز موقوف ہے، تو جیسے وضو فرض، جیسے نماز فرض، ایسے ہی وضو فرض۔ اعلیٰ
تو ایسے ہی سمجھ لیجیے گا، جب ہمارے واسطے حدیث اور تفسیر حاصل کرنا فرض، ابھی بتاؤں گا میں فرض عین ہے فرض کفایہ ہے، تو نحو الصرف بھی ہمارے لیے حاصل کرنا فرض۔ اس واسطے یہ سب باتیں واہیات باتیں ہیں، اور میں نے آپ کو خاص طور سے یہ علم کا جو سلسلہ نسب بتایا ہے وہ اسی لیے بتایا ہوا، تاکہ یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ اس کے بعد ایک دوسری بات سنیے گا، علم کی تقسیم تو عقلی، نقلی اور مقصود اور غیر مقصود کے اعتبار سے تھی، اور علم کی تقسیم اور دوسرے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر علوم شرعیہ اور علوم غیر شرعیہ، یہ بھی ایک تقسیم ہے۔ مثال کے طور پر علوم مفیدہ اور علوم غیر مفیدہ، یہ بھی ایک تقسیم ہے۔ علوم مفیدہ میں جو بھی علم ہے، مثال کے طور پر طب کا علم ہے، مفید ہے۔ آج کے زمانے میں انجینئرنگ کا علم ہے تو مفید ہے۔ اور مثال کے طور پر جادو، یہ بھی ایک علم ہے لیکن غیر مفید بلکہ مضر ہے۔ تو اس طرح کی بھی تقسیم ہے۔ تو اب آپ آ جاؤ، اور ایک تقسیم ہے علوم شرعیہ اور علوم غیر شرعیہ، یہ بھی ایک تقسیم ہے۔ علوم شرعیہ میں تفسیر، حدیث، فقہ، یہ سب آ جائیں گے، اور غیر شرعیہ میں ان کے علاوہ آ جائیں گے۔ اور علوم غیر شرعیہ میں کیا حاصل کرنے کا کیا حکم ہے شرعی؟ بھائی علوم مضر تو چھوڑ دو، علوم غیر مفیدہ بھی چھوڑ دو، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ مضرت کے کو کیوں حاصل کرو اور غیر مفید کو کیوں حاصل کرو؟ اور جو مفید علم ہے ان کو حاصل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اجازت، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے اس کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ ارے علوم شرعیہ اس کا حکم بھی بتایا جائے گا آپ کو، اور معلوم بھی ہے آپ کو، یہ علوم شرعیہ کا حکم آپ کو معلوم بھی ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اسی کے ساتھ ایک بات اور سمجھیے گا، یہاں سمجھانا اس کا آسان ہے، میرے لیے بہت آسان ہے، اور آپ کے لیے سمجھنا بہت مشکل۔ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جس علم کے فضائل آئے ہیں وہ مطلق علم کے فضائل ہیں، یہ علوم شرعیہ کے فضائل ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مطلق علم کے فضائل نہیں ہو سکتے، وہ علوم شرعیہ کے فضائل ہیں، وہ علوم شرعیہ کے فضائل ہیں۔ اس پر بھی ایک بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، آپ کے فہم کے مطابق مثال عرض کرنا چاہتا ہوں میں۔ ایک بچہ کوٹ کیا کہتے ہیں اس کو، نیچے پہنتے ہیں پینٹ پہنتا ہے، اوپر کوٹ پہنتا ہے، پھر ٹائی لگاتا ہے، یہ اور کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کومونیٹ، اسکول میں جاتا ہے، کیا ہے، کانوینٹ اسکول میں جاتا ہے، ہاں، جہاں انگریزی زبان وہ سیکھتا ہے، بلکہ وہ اور عیسائی وغیرہ کے وہ ہوتے ہیں، اور جا کے وہ ABCD سیکھتا ہے۔ اس کو اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول کے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے وغیرہ۔ اگر مطلق علم کے فضائل ہیں تو پھر تو فرشتے ان کے نیچے بھی پر ان کے قدموں کے نیچے بھی پر بچھاتے ہوں گے، جی، جیسا کہ مشہور حدیث پاک ہے، تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے بھی، ہاں، اور تو پھر تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور پھر تو وہ بھی شہداء میں شریک ہوں گے، جی۔ یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا جب تک عقل نہ ہو، اور علوم عقلیہ سے عقل کو تیز نہ کیا جائے۔ یہ فضائل صرف علوم شرعیہ کے ہیں، علوم غیر شرعیہ کے فضائل نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک افسوس کی بات کہہ دیتا ہوں، ہمارے اکابر اور اکابر دیوبند کی بات تو وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آج ہمارے مدارس میں نام نہیں لیتا کہ بہت ساروں کے مرچیں لگ جائیں گی، بے چین ہو جائیں گے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے ہیں وہیں بے چین ہو جائیں گے، جی ہاں۔ انہوں نے اپنے مدارس میں کسی بھی غرض فاسد کی بنا پر ایسے لوگ رکھ لیے ہیں جو مودودیت سے متاثر ہیں،
اور دوسری چیزوں سے متاثر ہے، اور وہ سامنے مشکات رکھ کر، سامنے بخاری رکھ کر یوں کہتے ہیں کہ مطلق علم کے فضائل ہیں یہ۔ جی ہاں، بہرحال کوئی بات نہیں، ہمارا دین ان مدارس پر موقوف نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان مدارس سے باہر ایسے علماء پیدا فرماویں گے جو ان کی باتوں کا بھی رد کریں گے اور دلیل کے ساتھ کریں گے۔ یہ بات پوری ہو گئی اور میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے، اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اور ضروری ہے جب ان کو مقدمۃ العلم بیان کیا جاتا ہے، تمام اساتذہ کرام بیان کرتے ہیں اس کو، یہاں جو علم جو فن ہم پڑھ رہے ہیں، اس علم اس فن کا درجہ کیا ہے، درجہ، مرتبہ، حیثیت کیا ہے اس کی، یہ ہے۔ اور درجہ میں دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، ایک مرتبہ مقام کیا ہے، مقام۔ اگر آپ میرے ان الفاظ سے نہیں سمجھے تو جب میں اس کی شرح کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر علم الحدیث ہے تو اس کا کیا درجہ ہے، یعنی کس علم سے یہ مقدم ہے اور کس علم سے یہ مؤخر ہے، اس سے پہلے کیا حاصل کیا جاوے، اس کے بعد کیا حاصل کیا جاوے، سب سے پہلے کون سا علم حاصل کیا جاوے، سب سے پہلے علم حدیث حاصل کیا جاوے وغیرہ، اس کا درجہ کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ تو دیکھو فقہ، تفسیر، حدیث، یہ ہے اصل۔ تو اس میں ہم قرآن پاک کے الفاظ اور پھر قرآن پاک کا ترجمہ تو بہت جلدی پڑھانے لگتے ہیں، اور قریب قریب اسی کے ساتھ فقہ کی کتابیں پڑھانے لگتے ہیں، اور علم حدیث بہت بعد میں پڑھاتے ہیں، علم حدیث بعد میں پڑھاتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ علم حدیث گویا کہ ان سب کی تفسیر ہے، قرآن پاک اور متن ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے، متن پہلے پڑھتے ہیں، تفسیر بعد میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے، یہی کو کہ حدیث فہمی کے واسطے پہلے ان چیزوں کا سمجھ لینا ضروری ہے، حدیث فہمی کے واسطے ان چیزوں کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس واسطے حدیث کی کتابیں اخیر میں پڑھی جاتی ہیں، اخیر میں پڑھانا چاہیے، اور ترتیب یہی ہونی چاہیے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہم قرآن پاک پڑھاویں، حفظ پڑھاویں یا ناظرہ پڑھاویں، اور اس کے بعد ہم جس زبان میں بھی ہم بولتے بات چیت کرتے اس زبان میں ان کو ایمان اور عقیدے اور احکام و مسائل کی باتیں سکھلاؤں۔ پھر اس کے بعد جس کے بعد جیسا جیسا وقت ہے اور جیسا جیسا اس کا ذہن، فہم اور صلاحیت ہے، اس کے اعتبار سے پہلے علوم عالیہ پڑھنے چاہیے، پھر علوم عالیہ پڑھنے چاہیے۔ یہ یہاں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، کون سی کتاب ہے بھائی یہ؟ جی عربی کی ابتدائی کتاب ہے یہ۔ اچھا، تو دیکھو اس میں نحوی مسائل کو قرآن و حدیث سے سمجھایا گیا ہے، قرآن و حدیث سے مثالیں دی گئی ہیں اس کی، فاعل کی، مفعول کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ شخص ہے جو حدیث و قرآن سے محبت عقیدت تو رکھتا ہے لیکن تعلیم کا تجربہ نہیں رکھتا۔ جی آپ علم نحو اور علم صرف میں وہ مثالیں دیجئے اور ان سے سمجھائیے جو آپ کے بچے اپنے گھر میں بولتے ہیں، جو آپ کے بچے اپنا معافی ضمیر ادا کرنے میں بازار میں بولتے ہیں، گلیوں میں بولتے ہیں، اس سے علم نحو اور علم صرف سمجھائیے، اس سے سمجھیں گے وہ قال اللہ قال کا فاعل ہے، کچھ نہیں سمجھیں گے جی، اور میں نے روٹی کھائی فوراً سمجھ جاوے گا، وہ فوراً سمجھ جاوے گا، یہ بات ہے۔ تو بہرحال پہلے نحو صرف سمجھائیے، پڑھائیے گا،
اور جو ترتیب ہمارے درس نظامی ہو بالکل درست ہے، بس بات کو یہ ختم کر دیتے ہیں۔ اب رہی بات علم حدیث کی فضیلت، تو دیکھو فضائل دو طرح سے ہیں، ایک تو سمجھو فضائل نقلی، نقلی سمرات جعلی نہیں، نقلیہ، اور ایک ہے فضائل عقلیہ۔ جی ہاں، تو علم الحدیث بھی علم ہے اور علم شرعی ہے، لہذا علم کے جو فضائل قرآن پاک میں آئے ہیں اور علم حاصل کرنے کے جو فضائل حدیث پاک میں آئے ہیں وہ سب فضائل علم حدیث کے بھی ہیں، یہ ہے وہ سب فضائل، بلکہ اس کے علاوہ خاص طور سے فقہ کے جو فضائل آئے ہیں وہ بھی حدیث پاک کے فضائل ہیں، اور قرآن پاک کے معنی مفہوم سمجھنے علم تفسیر کی جو فضیلت ہے وہ بھی علم حدیث کی فضیلت ہے کہ حدیث میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے، حدیث میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ خاص علم حدیث کی فضیلت میں آپ کو دو باتیں دو حدیثیں سنا دوں، ایک تو پہلے سنائی بھی تھی، ایک اسے پھر سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے نقل کرتے ہیں، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما حفظها۔ یہ حدیث مختلف الفاظ میں ہے، کہیں تو صرف فحفظہ ہے، کہیں پھر وعا ہے۔ یہ ہے حفظ کے معنی تو یاد کرنے کے ہیں، محفوظ کرنے کے ہیں، اور وعیٌ او وعا جس سے بنا ہے اس کے معنی خوب اچھی طرح یاد کرنے کے ہیں، خوب اچھی طرح محفوظ کرنے کے ہیں، تو اس کو یاد کر لے اور خوب اچھی طرح یاد کر لے، اور پھر بوقت ضرورت اس کو وہ دوسرے کو پہنچا دے۔ کیسے پہنچاوے؟ جوں کا توں پہنچاوے۔ یہ جوں کا توں کہاں کا ترجمہ ہے؟ کما سمیع کا ترجمہ ہے، جوں کا توں پہنچاوے۔ یہ خاص طور سے میں نے جوں کا توں ترجمہ کیا کما سمیع کا، اگرچہ ماشاءاللہ کما سمیع کو سمجھتے ہیں لیکن جوں کے توں کو خوب سمجھتے ہوں گے۔ ہاں، اس میں اس احتیاط کی طرف اشارہ ہے جو احتیاط محدثین کے یہاں پائی جاتی ہے، اس احتیاط کے ساتھ اس کو خوب محفوظ کرے اور جوں کا تو آگے پہنچاوے۔ بات تو اتنی کافی ہوتی ہے، لیکن ایک آدھ تھوڑی سی بات، تھوڑا سا استخراج اور استنباط، تاکہ آپ کا ذہن پھر کام کرنے لگے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے۔ جی، ان لوگوں کو ہرگز حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی، بس میں یہی کہہ دیتا ہوں آپ کو۔ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ وہ حدیث کے بیان کرنے کی شرائط پر نہیں اترتے۔ جی، اور خاص طور سے اس کو حدیث کا نام دینا، خاص طور سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر بیان کرنا، یہ تو من کذب علیہ متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار کا مصداق بننا ہے۔ اداہا کما سمیع، یہ اس پر گفتگو تھوڑی سی ہے میرے ذہن میں اس کا اشکال، لیکن پھر بعد میں بیان کر دوں گا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ اچھا، ایک اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث شریف ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور بہت بڑھیا حدیث ہے۔ بڑھیا تو ساری ہی ہیں، لیکن جب انہیں مطلب کہ وہ زیادہ بڑھیا لگے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ یہ فرمایا، الذین یاتی بعدی، الذین یاتی من بعدی ویرون احادیثی ویعلموها الناس، میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور وہ
میری احادیث روایت کریں گے، بیان کریں گے، اور وہ میری حدیث دوسروں کو سکھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہیں جی ہاں۔ تو دیکھو یہ محدثین کی فضیلت ہے اور علم حدیث کی فضیلت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث بہت بڑا ہے، اس میں بہت ساری حدیثیں خاص علم حدیث کی فضیلت کی بھی مل سکتی ہیں، تتبع اور تلاش۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب ایک عقلی اعتبار سے سنو، اور وہ آپ پر سننا ضروری ہے۔ کسی علم کی فضیلت ہوتی ہے اس کے موضوع کے اعتبار سے، اس کا موضوع جس درجے کا ہے، جس حیثیت کا ہے، ایسا ہی اس علم کی حیثیت ہے۔ تو دیکھو علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ تو علم حدیث کا موضوع آپ نے دو پڑھے ہیں، یاد ہیں آپ کو کیا؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ، اور ایک المرویات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو پڑھے ہیں۔ تو بہرحال حدیث پاک کا موضوع ذات رسول ہے، اور ذات رسول سے افضل کون ہے؟ ایسے ہی حدیث پاک سے علم حدیث سے افضل پھر کون سا حدیث کون؟ اسی واسطے حافظ ابن حجر جی ہاں تدریب میں، اور علامہ سیوطی یہی فرق نہیں، حافظ ابن حجر نہیں، حضرت سفیان ثوری حدیث کو افضل العلوم بیان فرماتے ہیں۔ تمام علوم میں تفسیر میں بھی افضل علم حدیث ہے، اور جلال الدین سیوطی نے بھی علم حدیث کو افضل فرمایا ہے، لیکن ان کی بات میں تھوڑا سا شک ہو گیا۔ انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن میں تفصیل کو افضل کہہ دیا، اور غالباً تدریب میں انہوں نے علم حدیث کو افضل کہہ دیا۔ چلو خیر، بہرحال علم حدیث افضل ہے، اور اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں بات آوے کہ بھائی تفسیر سے افضل کیسے ہے، تفسیر سے کیسے افضل ہے، تو دیکھو تفسیر میں بھی حدیث کی احتیاج، فقہ میں بھی حدیث کی احتیاج، اس واسطے کہ تفسیر کا طریقہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کسی حدیث کی تفسیر آپ کو چاہیے، جب کسی آیت کی تفسیر آپ کو چاہیے، تو سب سے پہلے اس کو قرآن میں تلاش کرو، اور اس کو حدیث پاک میں تلاش کرو۔ تو تفسیر کے واسطے حدیث کی احتیاج ہے، اور فقہ کے واسطے بھی حدیث کی احتیاج ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے بات ہے۔ تو تمام علوم حدیث کے محتاج ہیں، اس واسطے حدیث سب سے افضل ہے، یہ ہے۔ اور بھائی اور دوسری طریقے سے بھی بتایا جاتا ہے، لیکن وہ باتیں ذرا سا زور زبردستی سی کی ہی ہیں، اور کچھ لوگ علم تفسیر کو افضل العلوم بتاتے ہیں، حدیث سے افضل بتاتے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ سب سے افضل ہے، اس کی صفات بھی سب سے افضل ہے، تو اس کی صفات میں سے جس علم میں بحث کی جائے گی وہ بھی افضل العلوم ہوگا۔ بہرحال یہ دونوں باتیں آئی ہیں۔ کیا منٹ ہیں؟ اچھا، بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ایک آتا ہے مسئلہ تقسیم اور تبویب، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ اولاً ہم کتاب کے شروع میں بتاتے ہیں مصنفین، اس میں ایک مقدمہ ہے اور ایک خاتمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں وغیرہ وغیرہ، اجمالی طور پر ذہن میں اس کا حاصل بٹھانے کا واسطہ۔ ہاں، اسی طریقے سے آپ نے بہت ساری کتابوں میں اس طرح کا معاملہ دیکھا ہوگا۔ تو اس کی تبویب وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہی تقسیم ہے اور وہی تبویب ہے کہ حدیث پاک میں 8 علوم بیان کیے گئے ہیں، 8 علوم بیان کیے گئے ہیں۔ وہ 8 علوم ہی 8 باب ہیں حدیث کے، اور وہ 8 قسمیں ہیں حدیث کی۔ اور حدیث پاک دیکھیں گے تو ان 8 قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ملے گی، اور وہ وہی ہے جو آپ کو بتایا تھا: عقائد، احکام، آداب، سیرت، مناقب،
فتن اشراط الساعہ. اسی واسطے اس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب العقائد، کتاب الاحکام، کتاب السیر، کتاب التاریخ، کتاب الفتن، کتاب المناقب، وہ اسی طریقے سے ہے. یہی تبویب ہے، یہی تقسیم ہے. اب اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے حکم شرع کا. علم حدیث حاصل کرنے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ فرض ہے، پھر فرض عین ہے، یا فرض کفایہ ہے، یا واجب ہے، اور پھر واجب کے بعد سنت ہے، مستحب ہے، کیا درجہ رکھتا ہے یہ؟ تو دیکھو، یا تو یوں کہہ لو کہ ایک مرکزی جگہ، بس یوں کہہ لو سمجھنے کے بعد، مرکزی جگہ میں مان لو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ علم حدیث کو حاصل کر سکتا ہے، صحیح محفوظ کر سکتا ہے، اور صحیح دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. تو اس پر علم حدیث حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے. اور اگر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگ پیدا فرمائے ہیں تو بھی فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے. علم حدیث کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. یہ نہیں کہ ساری امت میں صرف اتنے آدمی ہوں، نہیں، بلکہ ہر علاقے میں ایک مرکزی مقام پر ایسے آدمی ہونے چاہیے. تو فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ اور آپ سے ماشاءاللہ آپ نے اپنے شوق سے یہ علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، آپ کو کی توجہ اور طلب میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اس زمانے میں ہم سب لوگوں کو علم حدیث میں مہارت حاصل کرنی چاہیے. کیوں حاصل کرنی چاہیے؟ جی ہاں، اس وقت گمراہ لوگ اتنے سر ابھار رہے ہیں اور اتنی شکلوں میں سر ابھار رہے ہیں کہ امت کا ان سے بچانا آسان نہیں ہے. اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، سر گھماتا رہے گا اور بکتا رہے گا، اور یوں پتہ نہیں کہہ کیا رہا ہے، یعنی من گھڑت باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا، یہ اکثر و بیشتر واعظوں کا مشغلہ ہو گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے، اور افسوس اس پر کچھ ہے بھی نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، عوام میں یہی لوگ مقبول بھی ہیں، کیونکہ وہ عوام کے فہم کی بات کرتے ہیں. جو عوام کے دل میں ہے وہی حدیث کے نام سے بتا دیتے ہیں، تو ہاتھ لیا جاتا ہے اس کو. جی حدیث لیا جاتا ہے. اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو میرا نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، اس کا تو نام تمہیں جان ہی ہوئے ہوں گے، میں نام لیتا نہیں. اور ایک اور دیکھا ہوگا تم نے، بہت لمبی تو داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور اتنا موٹا لٹھات میں رکھا ہے، وہ نام میں لیتا نہیں. ہاں، بے اصل باتیں بیان کرتا ہے. دنیا اس کو پیر کہتی ہے، پیچھے پڑی ہوئی ہے دنیا اس کے. یہ تو میرے دوستوں واعظین، اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور سمجھیے گا آپ بات، کتنے لوگ ہیں جو ایک جماعت قائم کرتے ہیں، ایک فرقہ بناتے ہیں، یا کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کے متعلق من گھڑت حدیثیں بیان کرنے شروع کرتے ہیں مسلمانوں کو اس کی طرف اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے. یہ تو اگر کوئی ہم سے نہ بھی سوال کرے تو ہمارے دن میں فرض اور واجب بنتا ہے، ہمارا فرض ہے اور ہمارے دن میں واجب ہے کہ ہم ان کی تردید کریں کہ یہ حدیث نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں حدیث میں مہارت ہوگی تبھی تو کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، یہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، جبھی تو کہیں گے. تو ایسے لوگوں کا ہر مرکزی علاقے میں پایا جانا فرض کفایہ ہے، اتنے لوگوں کا جو ضرورت کو پوری کر سکے. یہ ہے. اسی طریقے سے
ایک دوسرا فتنہ اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کا مطلب اپنے موافق ڈھالتے ہیں اور احادیث کا مطلب اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں. تمام فرقے، تمام جماعتیں، اور اسی طریقے سے کچھ اپنا خاص نہج کے پر کام کرنے والے وہ یہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص رفاعی کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، رفاعی کام ثواب کا کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس سلسلے میں من گھڑت حدیثیں بیان کرنے لگے یا جو حدیثیں ہیں ان کا من گھڑت مطلب بیان کرنے لگے، یہ تو گمراہی ہو جاوے گی. تو علماء کا فرض بنتا ہے کہ دلائل کے ساتھ اس غلط مطلب کا رد کریں، اس کی تردید کریں. اور دیکھو یہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں درایت حدیث میں مہارت ہو. یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے اور ہمارے لیے آسان فرماوے اور ہمیں اس کی صلاحیت اور اسباب عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.